لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. اس سے پہلے کے جمعوں میں جو خطبے ہوئے اس میں یہ بتایا گیا کہ ہم سماج کے غلط اثرات، نفسانی خواہشات اور باپ داداؤں کی ناجائز رسومات سے کیسے بچ سکتے ہیں. اس کی پہلی اور بڑی صورت یہ ہے کہ ہم رسومات کے خلاف، نفس کی ناجائز خواہشات کے خلاف اور سماج میں رائج برائیوں کے خلاف بولنا شروع کر دیں، لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کر دیں. پہلی بڑی اور طاقتور صورت اور ذریعہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیں، دین کی طرف بلائیں. لوگ مان جائیں گے تو ٹھیک، ان کا بھلا ہوگا، نہیں مانیں گے تو خود سماج کے غلط اثرات سے ہم محفوظ رہیں گے. نفسانی خواہشات، ناجائز خواہشات کو پورا کرنے سے محفوظ رہیں گے. باپ داداؤں کی جو رسومات چل رہی ہیں، ناجائز رسومات ہیں، ان کے کرنے سے ہم محفوظ رہیں گے. دوسری صورت یہ ہے کہ پاکیزہ ماحول فراہم کیا جائے. پاکیزہ ماحول کہاں ملے گا؟ اس وقت پاکیزہ ماحول بچوں کے لیے اقامتی مدرسے ہیں، وہاں پاکیزہ ماحول ملتا ہے. اور دوسرا بڑا جو کہ دور نبی میں پہلے درجے میں چیز تھی، مسجدیں آج بھی ہیں بڑے لوگوں کے لیے. تبلیغی جماعت کے نظام کے تحت پاکیزہ ماحول دیا جاتا ہے. گھر سے نکل کر کے ٹیلی ویژن، گانے اور دوسری مصروفیات، جائز ناجائز، ان سب سے نکل کر کے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں اور پھر اللہ کے گھر میں پہنچتے ہیں. اللہ کا گھر، مسجدیں کیا ہیں؟ اللہ کا گھر ہے. کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے. اسی طرح مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان مسجدوں کے بارے میں جو ایک وضاحت کی سمجھائش دی، وہ اس طرح سے کہ سورج اتنا بڑا ہے، زمین میں آ نہیں سکتا، لیکن آئینہ اس کے سامنے کر دو تو سورج کا عکس آئینے میں آ جاتا ہے، اس میں شائننگ، چمک اور روشنی بھی آ جاتی ہے. اسی طرح سے یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں. یہاں اللہ کی تجلی، نور، فیض و برکت حاصل ہوتی ہے، ایک پاکیزہ ماحول ملتا ہے. بڑوں کے لیے جماعت کا نظام، مسجد کا ماحول، یہ پاکیزہ ماحول ہے. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، فتنوں سے لڑنے کے لیے، دین کے استعلاء، بالادستی اور دین کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے پہلا کام دعوت، دوسرا کام پاکیزہ ماحول. یہاں تک بات ہوئی تھی. تیسری بڑی اور اہم چیز
کہاں تک پاکیزہ مال ڈھونڈتے پھرو گے؟ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں، وہ نکلے تو کہیں ریڈیو سے گانے کی آواز آ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ادھر سے گانے کی آواز آتی ہے، اب میں ادھر سے کبھی نہیں جاؤں گا۔ واپس ہو گئے، دوسرے راستے سے چلے گئے۔ وہ زمانہ تھا تو پاکیزہ ماحول ڈھونڈ لیا تھا۔ جب سماج بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے، بہت سی چیزیں اس میں پھیلتی ہیں، اس کا شیوع ہوتا ہے، ان میں یہ برائیاں بھی عام ہو رہی ہیں، تو کہاں سے پاکیزہ ماحول ڈھونڈیں گے؟ تو ایسے ماحول، سماج اور ایسے غلط اثرات سے لڑنے کے لیے، ماس مومنٹ کھڑا کرنے کے لیے، بچوں کی، بڑوں کی تعلیم کا سسٹم اور نظام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور تعلیمات میں ملتا ہے، اور اسی کو عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا ہے، اور پوری توجہ، پوری فوکس دعوت کے ساتھ اسی چیز پر کی ہے۔ بچوں کی تعلیم، بڑوں کی تعلیم، یہ ہے فتنوں سے مقابلہ کا طریقہ، اور فتنوں کے دور میں دین کی حفاظت کا ذریعہ، اپنے ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ تعلیم۔ ہم نے ایک آیت تلاوت، 2 آیت تلاوت کی سورہ بقرہ سے، اور سورہ ابراہیم کے ایک آیت تلاوت کرنی رہ گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہ 4 آیتیں ہیں، اس میں آج کے خطبے میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تعلیم پر، اپنی تعلیم پر، بڑوں کی تعلیم پر، بچوں کی تعلیم پر کتنا فوکس کیا۔ بات اس خطبے میں جمعہ کو یہاں تک آئی تھی کہ کعبۃ اللہ کو بنا رہے ہیں اپنے ہاتھ سے۔ جو اکیڈمک ورک کرنے والے ہوتے ہیں وہ کتنے جسمانی لحاظ سے نازک ہوتے ہیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان کو 1 کلومیٹر دوڑا دو تو پھر سانس پھول جائے گا، وہ بیمار ہو جائیں گے، محنت جفا کشی نہیں کر سکتے۔ میں بہت رئیس گھر کا نہیں ہوں، لیکن جب مکان بن رہا تھا تو ٹھیلے والوں کے ساتھ کبھی میں دھکا دیتا تھا، تو میں کہتا تھا اللہ تعالیٰ اس محنت سے، اس جفا کشی سے محفوظ رکھے، اور کبھی میں مزدوروں کو کچھ نہیں کہتا تھا، مرضی میں کرو، مرضی میں مت کرو۔ اتنا میں تھک گیا تو ایک مطلب ٹھیلے کو ڈھکیلا میں نے، چھوٹا سا پتھر۔ نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے وہ بھی نبی ہیں، وہ بھی کعبہ کو بنا رہے ہیں، پتھر پہاڑ سے لے کر کے آتے ہیں اور کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہیں۔ ہم لوگ پہلے دعا کرتے، پتھر تک بات آئی تھی کہ بہترین پتھر آ جائے اور لال اور جواہر اور بہترین جتنے پتھر اچھے اچھے ہوتے ہیں وہ سب آ جائیں اور ہماری مسجد بن جائے۔ مسجد کی تعمیر کے لیے نبی ہو کر کے نازک جسم، ہم کہہ سکتے ہیں اس دور میں جو اکیڈمک ورک کرتے ہیں نازک جسم ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ سے محنت کرتے ہیں، پتھر کا پہاڑ سے اٹھا کر کے لا کے دیواریں اٹھاتے ہیں۔ اللہ سے ان پتھروں کے لیے دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ بہترین اور اچھے پتھر آ جائیں اور مسجد کی تعمیر بہترین ڈھنگ سے اور اچھے انداز سے ہو جائے۔ وہ دعاؤں کی مقبولیت کا وقت تھا، اور نبی تھے، ان کو معلوم تھا کہ مقدس اور عظیم کام ہم کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ اس وقت جو دعا کریں گے وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ تو کس چیز کی دعا کی؟ یہ ان آیتوں میں ان دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو، یہ امت مسلمہ کو کہا جا رہا ہے، ہم کو کہا، یاد کرو اس منظر کو، اس کیفیت کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یاد کرنے کا مطلب ہے کہ تم کو بھی ایسا ہی کرنا ہے، اس ڈگر سے تم کو ہٹنا نہیں ہے، ایسا ہی کرنا ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں، کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے، بنیادیں اٹھاتے ہوئے دعا کر رہے ہیں
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ نیکی ہے، عظیم کام ہے، نیک کام قبول ہو جائے، قبولیت کی دعا کریں. یہ نیک کام قبول ہو جائے، کوئی نیک کام قبول ہو جائے، اس کے بعد اپنے کام کی دعا کرنی چاہیے. کوئی نیک کام کر کے دعا کرو، استغفار کر کے دعا کرو تو دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. پہلے اپنے عمل کی قبولیت کی دعا کیا، پھر کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اے ہمارے پروردگار، ہم کو بنا دے تیرے اوپر ایمان لینے والا مسلمان، تیری اطاعت کرنے والا بنا دے. نبی ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، ہمیشہ اطاعت کرتے ہیں، لیکن دین پر، ایمان پر قائم رہنے کے لیے اتنے اہم موقع پر اپنے اسلام اور اپنے ایمان کی حفاظت اور اس پر استقامت کی اللہ سے دعا کرتے ہیں. ہم لوگ سوچے کتنی بار دعا کرتے ہیں اپنے ایمان کے بچانے کے، اپنے ایمان کی حفاظت کی. کھانا کھانے کے بعد جو دعا ہے اس میں مسلمان ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی دعا ہے. یعنی مسلمان ہونا، ایمان والا ہونا، ایمان بہت عظیم نعمت ہے، اس کی ہمیشہ فکر رکھنی چاہیے. نبی ہیں، مقبولیت کا وقت ہے، اس وقت اپنی اسلام اور ایمان کی دعا کی حفاظت کی دعا کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اپنی اولاد کی دعا کی فکر کرتے ہیں، اپنے اولاد کے ایمان کی فکر کرتے ہیں. اور میری اولاد، ذریت جو نسل آنے والی ہے، ان کو بھی تیرے اوپر ایمان لانے والا اور مسلمان بنا. نسل کی فکر، اپنی ذات کی فکر کرتے ہیں. پہلی بات اپنی فکر، اپنی اولاد کی فکر ہر مسلمان کو کرنا ضروری ہے. اللہ تعالی اس آیت میں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے نمونے عمل آئیڈیل اور اسوہ حسنہ ہے ان کی زندگی میں، دیکھو غور کرو. کعبہ کو بنا رہے ہیں، پتھر کی دعا نہیں کرتے ہیں، کعبہ کا ڈیکوریشن سجاوٹ کی دعا نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنے ایمان اور اسلام، اپنے اولاد کی ایمان اور اسلام کی دعا کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور ہم کو سکھا دے مناسک، یہ ارکان، طریقے عبادت کے. نبی ہیں، عبادت کے طریقے معلوم ہیں، دونوں دعا کر رہے ہیں، جمع کا صیغہ ہے. ہم کو سکھا دے. اس میں کیا پتہ چلا؟ اسلام میں کم سے کم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، تعلیم کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، اور انسان کتنا بھی سیکھا ہو، کتنا بھی جانکار ہو، ہمیشہ سیکھتا ہی رہے، ہمیشہ تعلیم حاصل کرتا ہی رہے. نبی ہیں، عبادتوں کے میدان میں جو احکامات ہیں اس کے ماہر اور جانکار ہیں، اور صفائی آ جائے اور بہتر انداز میں اللہ کی عبادت کر سکیں. اس کے لیے اہم موقع پر جب دعا کی قبولیت کا وقت ہے تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں سکھا دیجئے. سیکھنے سکھانے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو سیکھتے اور سکھاتے ہوئے مرے وہ شہید کی موت مرتا ہے. ہم لوگوں کو یہ سنت زندہ کرنا ضروری ہے، ہم خود سیکھتے رہیں اور سکھاتے رہیں. اسکول کے ماسٹر صاحب، مدرسے کے حافظ صاحب، صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے، شہید کی موت مرنے کی ہر مسلمان کو تمنا ہونی چاہیے. ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم تعلیم و تعلم سے جڑ کر کے شہادت کے رتبے کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. سیکھنا اور سکھانا اس کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تقریباً 110 سال کے ہیں، اور ادھر اسماعیل علیہ السلام نوجوان ہیں، نبی ہیں، سیکھنے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں، کوئی عمر نہیں ہوتی. اب آگے آئیے، سیکھنے سکھانے کا مستقل ایک سسٹم، ایک نظام چلتا رہے، اس بارے میں کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں نسلوں کے لیے، یا اللہ ان میں ایک رسول مبعوث فرما. رسول اپنا نبی مبعوث فرما، اور وہ رسول کیا کریں گے؟ یتلو علیہم آیاتک، ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے، تیرے احکامات کو پڑھ پڑھ کے سنائے، اس کو ایکسپلین کرے، اس کی وضاحت، تشریح اور تفصیل پیش کرے.
تفصیل پیش کرے، سمجھائے، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس نسل کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ کتاب قرآن، کتاب کی تعلیم دے، حکمت مفسرین نے یہاں سنت سے کیا ہے۔ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یہ سنت ہے، جس پر امت کو عمل کرنا ہے، وہ سنت ہے۔ سنت امت کو سکھائے۔ حکمت کا لفظی معنی عقل و دانش، وژڈم ہوتا ہے، فہم و فراست، فہم و فراست کی بات سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سنت کے لے لو، ہم سنت بولتے 2 رکعت پڑھ لیں گے، یا بہت سے لوگ ختنہ کو بولتے ہیں سنت، کتنا سیمٹ محدود کر دیا ہم نے۔ سنت صرف عبادت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے لیں تو زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی میدان اس سنت میں باقی نہیں بچتا۔ حکمت کی کوئی چیز نہیں باقی بچتی، لیجسلیٹو سسٹم کی کوئی چیز باقی نہیں بچتی ہے، اور جوڈیشری کی کوئی پہلو باقی، کوئی اینگل باقی نہیں بچتا ہے۔ تمام چیزیں سنت میں آ جاتی ہیں، لیکن حکمت کا ایک معنی وژڈم بھی ہے۔ وژڈم بھی عقل و دانش کے بعد ہی سکھائیں گے۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کعبہ کو بناتے ہوئے۔ کعبہ کے بنانے کے اللہ سے دعا نہیں کرتے، کعبہ کے پتھر کی دعا نہیں کرتے ہیں، کعبہ کی چٹائی کی دعا نہیں کرتے، لائٹنگ کی دعا نہیں کرتے، ڈیکوریشن کی دعا نہیں کرتے، نسلوں کی فکر کرتے ہیں، اور ان میں رسول بھیجے جو سکھائے، معلم بن کر کے آئے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاکیزہ کرے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً تو بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری جگہ دعا کرتے ہیں، ایمان کی فکر، تعلیم کی فکر، اس کے بعد پھر روزگار اور بے خوفی کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے روزگار بہتر ہوں، ہم کو اچھے روزگار حاصل ہوں، روزگار کے ذرائع حاصل ہوں، اور خوف اور ڈر کا ماحول نہ ہو۔ کسی قوم کو غلام بنانے کے لیے بنیادی طور پر 2 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ قوم بے روزگار ہو جائے، قوم کے اندر ڈر پیدا ہو جائے، تو اس قوم کو جسمانی لحاظ سے کتنی بھی پہلوان ہو، کتنی مضبوط ہو، ہاتھی کا جسم وہ قوم رکھتی ہو، وہ قوم غلام بنائی جائے گی، اور قوم غلام بن کر کے زندگی گزارے گی۔ جس قوم کے اندر ڈر اور خوف کا ماحول ہو، جس قوم کے اندر بے روزگاری ہو، فاقہ کشی کے حالات ہوں، ان دونوں چیزوں سے بڑی چیز یہ ہے جس قوم کے اندر ایمان نہ ہو، کوئی نصب العین، کوئی ادیش، کوئی ایم، کوئی ٹارگٹ نہ ہو، وہ قوم اور جلدی غلام بن جائے گی۔ علم بھی ہوگا پھر بھی غلام بن جائے گی، خوف کا ماحول نہیں ہوگا پھر بھی غلام بن جائے گی۔ لیکن جس قوم کے اندر ایمان ہوگا، علم کی دولت ہوگی، ایمان کے ساتھ مرنے کے بعد جنت کا یقین ہوگا، دوزخ کا یقین ہوگا کہ جیسا کر کے جائیں گے ویسا ملے گا۔ ہم نے غلط اسٹینڈ لیا ڈر اور خوف کے نتیجے میں، تو آج ہم کو سکون و چین مل جائے گا، لیکن مرنے کے بعد جہنم میں جائیں گے۔ لیکن ہم نے صحیح موقف اختیار کے صحیح فیصلہ لیا ہے، اگر ہماری گردن اڑا دی جائے تو مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جائیں گے۔ اس لیے جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹے گا، اپنے موقف پر جمع رہے گا۔ تو انسان کو غلام بنانے کے لیے 2 چیزیں بہت اہم ہیں، ڈر اور خوف پیدا کیا جائے، بے روزگاری پیدا کی جائے۔ اس سے بڑی چیز یہ کہ انسان ایمان کی دولت سے محروم ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایمان کی دعا کی، تعلیم کی دعا کی، اور اسی کے ساتھ اب پیسفل سٹی، پر امن اور شانتی پوروک شہر بسانے کی دعا کی۔ یا اللہ بنا دے اس شہر کو پر امن، اور پھر روزگار کی بھی دعا کی، اور پھر مجھے میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بتا، پھر بتوں کے نقصانات کو بتلایا۔ اس کے بعد پھر یہ دعا کی کہ ہم نے یہاں رکایا ہے، پاکیزہ ماحول دیا ہے کعبہ کے پاس تاکہ تمہاری عبادت کر سکیں۔ یہ ساری چیزیں ہو گئی، اور پھر روزی کی دعا کی۔ اب ہم اور آپ جائزہ لیں اپنی زندگی کا، دیکھیں 2 منٹ بچا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں، کتنی مظلومیت کے حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ 3 کام کر رہے ہیں: توحید کی دعوت، دین کی طرف بلانے کا کام، تعلیم کا سسٹم گھروں میں پڑھا رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد 4 کام کر رہے ہیں، الگ الگ قوموں سے دوستی، تعلیم، دعوت، سوشل ورک، یہ 4 کام۔ تعلیم پر توجہ دی، اور پھر وہاں بھی مسجد بنی،
ہم نے بتایا تھا چراغ نہیں چلا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 10 ہجری میں چلا ایک پرائیویٹ شخص کے پیسے سے چلایا گیا، زمینداری کے پیسے سے۔ ہم جب مسجدیں بناتے ہیں اور دوسرے کوئی انسٹیٹیوٹ ادارہ کھڑا کرتے ہیں تو تعمیرات پر، ڈیکوریشن پر، دکھاوے پر کرتے ہیں، وہاں افراد پر محنت کی گئی۔ 8 مسجدوں میں ڈے اسکول قائم کیا گیا، مسجد نبوی میں ریسیڈینشیل اسکول، باہر کے لوگ آ کر کے پڑھیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 8 سال کے بعد جس مکہ سے نکالے گئے تھے فاتح بن کر کے داخل ہو گئے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے ہم کو ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ چیز ملتی کہ فوکس کس چیز پہ کرنی چاہیے۔ ایک اہم بات وہ ختم ہو رہی، دعا کر رہے ہیں کہ ٹیچر، نبی ہو ٹیچر ہو، ٹیچر کی اہمیت، معلم کی اہمیت، اب نبی تو نہیں آ سکتے آپ سمجھیے، دعا کر رہے ہیں کہ معلم مل جائے۔ آج جو بے حیائی بے پردگی ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بے حیائی پائی جاتی، آزادی کے موبائل میں گھومتے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ تعلیم گاہیں اور تعلیمی ادارے ہیں۔ علم اور تعلیم کی لہر چلی، ہوا چل پڑی ہے، بیداری آئی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ہمارے پاس تعلیمی ادارے نہیں ہیں، دوسروں کے تعلیمی ادارے میں بچے ہماری پڑھتی ہیں، وہاں سے گمراہ ہوتی ہیں۔ اور میں اس سے بڑی بات کہہ دوں کہ تعلیمی اداروں میں تعلیم نہیں ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے، کوچنگ سینٹر میں تعلیم زیادہ ہوتی ہے، طاقت اور مضبوطی کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمارے بچوں کو شکار وہاں ذہن سازی کا شکار بنانے کے لیے ذہن سازی کی جاتی ہے، وہاں سے ان کو مرتد بنایا جاتا ہے، ان کے ساتھ مختلف تنظیمیں لگتی ہیں، ان کی سہیلیاں لگتی ہیں، ان کے پاس لڑکے لگتے ہیں، ٹیچر بھی سنگھی مزاج کا ہوتا ہے اور اس طرح موقع دیتا ہے شناسائی کا، اور بھی لڑکیاں مرتد ہوتی، بے پردگی کے نتیجے میں نہیں، تعلیمی نظام کے نتیجے میں، کوچنگ سینٹر کے نتیجے میں۔ یہاں اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں معلم بھیج دیجئے، وہاں گھروں میں تعلیم ہو رہی ہے، مکانوں میں تعلیم ہو رہی ہے، بچوں پہ تعلیم ہو رہی ہے، سب کی تعلیم ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں موجود ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں صاحب حیثیت مسلمانوں سے جو ادارہ میں چندہ دیتے تعاون کرتے دین کا کام کرنے کے لیے، یہ بھی بہت بڑا دین کا کام ہے، فتنوں سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ جگہ جگہ محلے محلے میں کوچنگ سینٹر کھول